بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ قرطبہ، دور افتادہ اور تنہا۔ جن دنوں غرناطہ کی شامیں موسیقار فالا کی دھنوں سے گونجتی تھیں، ایک نوجوان شاعر ان دوستوں کی محفلوں میں اپنی ابتدائی نظمیں سنایا کرتا تھا، فریڈریکا گارسیا لورکا۔ اس نے ویگا کی مانند ہسپانوی لوک گیتوں کو جدید شعری سانچوں میں انتہائی خوبصورتی سے ڈھالا۔ 1920 کے پرآشوب ہسپانیہ میں پرولتاریہ کے گیت گانے کے باوجود وہ عوام کے ہر طبقے میں یکساں طور پر مقبول تھا کہ لارکا کے لیے ایک خانہ بدوش، ایک خنجر اور ایک گھڑ سوار میں بھی اتنا ہی شعری رومان پنہا تھا جتنا اسے گارڈیا سول کی قہر انگیز طاقت میں دکھائی دیتا تھا۔ لورکا کی نظمیں اگرچہ نرم مزاج کی حامل ہیں، لیکن یہ جذبات اس کے تن بدن سے یوں پھوٹتے ہیں جیسے اس کے خانہ بدوش کردار انتونیو کے جسم سے تیز دھار کے 5 فوارے۔ مصور اور موسیقار ہونے کے ناطے سے اس کی شاعری میں سورلسٹ طرز کی بوچھاڑیں ہیں۔ ہمیں اس کی بیشتر نظموں میں قسمت اور موت کے احساسات اجاگر نظر آتے ہیں، جس کی واضح مثال قرطبہ کی اداس چاہت میں لکھی گئی نظم ہے۔ قرطبہ، دور افتادہ اور تنہا۔ میں ایک کالے خچر پر سوار ہوں، میرے تھیلے میں چند زیتون ہیں اور آسمان پر پورا چاند۔ اگرچہ یہ راستے میرے جانے پہچانے ہیں، مگر میں کبھی بھی قرطبہ نہیں پہنچ پاؤں گا۔ میدانوں میں سے ہواؤں کو چیرتا کالا خچر، سرخ چاند، موت مجھ پر نظر جمائے دیکھ رہی ہے قرطبہ کے میناروں سے۔ آہ یہ طویل راستے، آہ میرا بہادر خچر، آہ انجام یہ کہ موت میری منتظر ہو۔ اس سے پیشتر کہ میں قرطبہ پہنچوں، قرطبہ، دور افتادہ اور تنہا۔ لورکا کی المناک پیشگوئی پوری ہوئی، وہ قرطبہ نہ پہنچ سکا۔ موت اس پر نظریں جمائے دیکھ رہی تھی، مگر قرطبہ کی میناروں سے نہیں، غرناطہ کے برجوں سے، جہاں صرف 38 سال کی عمر میں ہی اسے فاشسٹوں نے ہلاک کر ڈالا۔ سوگواروں نے کہا لورکا مر گیا، غرناطہ اب بغیر دل کے ہے۔ قرطبہ لورکا کے لیے دور افتادہ اور تنہا ہی رہا۔ میں قرطبہ کے مرکزی چوک پلازے خوسے انتونیو کے دائیں کونے میں ایک بلند محرابی دروازے آرکوویل پورتلو کے تلے ایک ایسی بے نام سرحد پر کھڑا تھا جہاں میرے پیچھے جدید عمارتوں، بھڑکیلے نیون سائنوں اور کشادہ شاہراہوں کا ایک ایسا پرہجوم شہر آباد تھا جس سے میری شناسائی نہ تھی۔ میرے سامنے ایک تنگ پتھریلی گلی ماضی کی عظمتوں میں خوابیدہ ایک ایسے شہر میں اترتی تھی جو میرے لیے اندیکھا ہونے کے باوجود جانا پہچانا تھا۔ مجھے وہاں کسی راہبر کی ضرورت نہ تھی، میرے اندر کا قدیم انسان میری رہنمائی کے لیے جاگ اٹھا تھا۔ محراب پر ایک سفید تختی آویزاں تھی، مسکیتا اس جانب۔ میں نے سر جھکا کر پہلا قدم اٹھایا اور ٹائم مشین میں بیٹھے کسی زیرو کی مانند صدیوں کے فاصلے آنکھ جھپکتے میں طے کر لیے۔ میں ماضی میں تھا۔ لورکا کے دل کا سب سے نازک کونا قرطبہ کے لیے ہی مخصوص تھا، جسے اس نے ایک ایسی اداس اور حسین عورت سے تشبیہ دی جس کے حزن کا سبب کوئی نہیں جانتا۔ مچادو نے اسے خاموش موروں کا قرطبہ کہا۔ میں نے جو قرطبہ دیکھا وہ خوشبوؤں کا شہر تھا، شوخ رنگوں کی تصویر تھا، ایک روشن منظر تھا۔ میں اسے خوشبو، رنگ اور روشنی کا قرطبہ کہتا ہوں۔ در و دیوار سے گتھی ہوئی نیاز بو، گلاب اور چنبیلی کی بیلوں میں سے مائل بسفر خوشبو، کھڑکیوں میں لگے پرپیچ آہنی سلاخوں کے آگے رکھے سرخ گملوں میں کھلے جرنیم اور کارنیشن کے بے شمار پھول۔ دور سے دیکھیں تو دیواروں کی چندھیا دینے والی سفیدی کے پس منظر پرشوخ رنگوں کے دھبوں کی صورت میں نظر آتے ہیں، اور روشنی کلئی کیے ہوئے ان تمام مکانوں کی جن پر نظر نہیں ٹھہرتی، اربوں کی تعمیر کردہ گلیوں کے ناہموار فرش جن میں پیوستہ گول گول پتھر یوں قدموں تلے آتے ہیں جیسے آپ کسی سوکھی ہوئی ندی کی تہہ پر بچھے کنکروں پر چل رہے ہوں۔ زرد رو دیواروں کی دراڑوں میں سے جھانکتی خودرو گھاس، کچے مکانوں کی چھتوں پر للی کے تنہا پھول۔ انہی گلیوں میں سینکڑوں پاتیوں چھپے ہوئے تھے، پاتیوں موروں کے صحنی باغ جنہوں نے اپنے حسین باطن اور سادہ ظاہر کے درمیان
جالی دار دروازوں کے آہنی نقاب حائل کر رکھے ہیں۔ گلیوں میں چلتے جائیے اور آپ کے ہر سو پوشیدہ حسن کی جھلکیاں پاؤں کی زنجیر بنتی چلی جاتی ہیں۔ بلندی سے قدیم قرطبہ ایسے نظر آتا ہے جیسے پہلے ایک وسیع باغ تھا، پھولوں بیلوں کے جھنڈ اور لاتعداد ابلتے فوارے، اور پھر ان کے گرد سفید اور دیوار کچھ یوں اٹھے کہ اسے سینکڑوں چھوٹے چھوٹے خوش رنگ کی طاعت میں منتشر کر دیا۔ آج صبح شہر آنے سے پیشتر جب میں نے حسن سے مسجد کا راستہ دریافت کیا تو وہ اپنے سفید دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہنے لگا، تم تو پچھلی شب کہتے تھے کہ اس مسجد کی محرابوں نے تمہیں ایک ڈوری میں باندھ رکھا ہے، بس اسی ڈور کے ساتھ ساتھ چلے جاؤ، خود بخود پہنچ جاؤ گے۔ چنانچہ اب میں سمت کا تعین کیے بغیر ایک ایسی مچھلی کی مانند خاموشی سے تیرتا چلا جا رہا تھا جسے معلوم تھا کہ وہ جان بوجھ کا شکار ہو چکی ہے، اور شکاری دھیرے دھیرے ڈور سے اسے کنارے کی جانب کھینچ رہا ہے۔ فصیل قرطبہ کے پائیں باغ میں باب المدور کے سامنے مشہور رومی ڈرامہ نگار اور فلسفی سنیکا کا سفید مجسمہ ایستادہ تھا۔ قدموں میں ایک وسیع تالاب میں بے شمار مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ سنیکا جلتے ہوئے روم کا تماشا دیکھنے والے شہنشاہ نیرو کا استاد تھا۔ آگ سونے کو کندن بناتی ہے اور بدنصیبی انسان کو۔ نیرو کے حکم پر خودکشی کرنے سے پہلے سنیکا کے آخری الفاظ۔ باب المدور میں داخل ہوتی ہی المنظر اور ابن رشد کے پرانے محلے ہیں جہاں عربوں کے عہد میں یہودی رہائش پذیر تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے ذاتی معالج یہودی ابن میمون کا مجسمہ اس کے گھر کے سامنے نصب ہے۔ یہودی آج بھی اس بات پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ لا علاج مریض اگر قاہرہ میں واقع ابن میمون کے عبادت خانے میں ایک شب بسر کر لے تو اسے مکمل شفا ہو جاتی ہے۔ ابن میمون کا انتقال قاہرہ میں ہوا جہاں وصیت کے مطابق اس کی لاش کو ہاتھوں پر اٹھا کر اس راستے پر لے جایا گیا جہاں سے کبھی حضرت موسیٰ بنو اسرائیل کو لے کر گزرے تھے۔ بقول الکفتی ماہر طب ابن میمون آخری عمر میں مسلمان ہو گیا تھا۔ ایونیو ایویروسٹ یا ابن رشد اسٹریٹ ان دنوں کی یاد دلاتی ہے جب عظیم فلسفی ابن رشد انہی گلیوں میں سر جھکائے قرآن اور افلاطون کے فلسفے میں باہمی ربط کی تلاش میں سوچ بچار کیا کرتا تھا، جس نے المنصور کے دربار میں اشبیلیہ پر قرطبہ کی علمی فضیلت کے بارے میں ایک بحث کے دوران ابن زہر سے کہا تھا، مجھے معلوم نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، مگر مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ جب قرطبہ میں کوئی موسیقار مرتا ہے تو اس کے ساتھ اشبیلیہ بھیجے جاتے ہیں جہاں وہ بک جاتے ہیں، لیکن جب ایک عالم اشبیلیہ میں فوت ہوتا ہے اور حکومت اس کی کتابیں فروغ کرنا چاہتی ہے تو وہ قرطبہ بھیج دی جاتی ہیں۔ دانتے نے افلاطون میرا استاد ہے اور ابن رشد اس کا پیغامبر کے الفاظ میں ابن رشد کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ اہل قرطبہ ابن رشد کو مسلمان ہونے کے باوجود آج بھی اپنا عظیم ترین فرزند سمجھتے ہیں۔ ان کے اس فخر کی علامت سنگ مرمر کا وہ خوبصورت مجسمہ ہے جو الکسر کی دیوار کے سائے میں نصب ہے۔ ابن رشد عرب لبادے میں ملبوس، سر پر ایک تہدار پگڑی اور پاؤں میں ایک نوکدار جوتی، فلسفے کی پنہائیوں میں کھویا ہوا۔ ایونیو ایویروس کے قریب قرطبہ کا میونسپل ہاسپٹل ہے، اور یہاں ایک مرتبہ پھر آپ کو اس شہر پر عرب تہذیب کی ہماگیر اثرات کا ایک اور پہلو علم بدن کے ماہر الکافکی کے مجسمے کی صورت میں ملتا ہے۔ اس مجسمے کو پہلی بار میں نے ایک اندھیری شب میں دیکھا جب قرطبہ کی گلیاں سنسان ہو چکی تھی اور میں کیمپنگ واپس جا رہا تھا۔ مجھے وہم سا ہوا کہ ایک تاریک گلی کے آخر میں کوئی عرب ساکت کھڑا مجھے گھور رہا ہے۔ میں خوفزدہ ہو گیا، مگر قریب جانے پر معلوم ہوا کہ ایک سفید مجسمہ ہے۔ دیا سلائی جلا کر کندہ عبارت پڑھی الکاف کی۔ اس وقت میں اس ماہر طب کے نام سے ناواقف تھا، بہرحال یادداشت کے طور پر اپنی ڈائری میں نوٹ لکھا۔ آج شب ایک تاریک گلی میں الکاف کی نام کے کسی عرب کا مجسمہ دیکھا، جانے کون ہے جس پر آج بھی قرطبہ کو ناز ہے۔ عربوں کا سب سے بڑا سرجن الظاہروی بھی قرطبہ میں پیدا ہوا۔ بقول فلپ ہتی، جدید یورپی سرجری کی بنیاد الظاہروی کی وہ کتاب ہے جو اس نے علم بدن پر تحریر کی۔ میں نے باب اشبیلیہ کے باہر ایک ندی کے کنارے ابن حزم کا ایک مجسمہ بھی دیکھا جو شورۂ آفاق شعری مجموعے ملوک توکل حمامہ کے علاوہ 400 کتب کا مصنف تھا۔ ابن حزم مذہبی تقابل کے میدان میں دنیا کا اولین مفکر تھا۔ قرطبہ کی خاک سے جنم لینے والوں اور یہاں کے خاک نشینوں میں سے کس کس کا نام لوں؟ ابن زیدون، ابن فاراوی، ابن داود، ابن عبد الرابی، ابن کفانی، البکری، المجریتی، الکرمانی، غرضے کے
نابغہ روزگار شخصیتوں کا ایک طویل سلسلہ ہے جس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے ایک عمر درکار ہے۔ عام خیال کے برعکس شہر کے گلی کوچوں میں الکسر اور قدیم فصیل کے سائے میں ایستادہ مجسمے ماضی کی عظمتوں کے وہ نشان ہیں جو اس امر کی گواہی دیتے ہیں کہ اہل قرطبہ عرب ماضی کو اپناتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، انہیں اس پر فخر ہے۔ قدیم قرطبہ میں وہ کون سی ایسی کشش تھی جس کا طلسم آج بھی ان گلیوں میں خاموشی سے رواں ہے؟ فلپ ہتی نے اسے بغداد اور قسطنطنیہ کے ہمراہ دنیا کے 3 روشن ترین شہروں میں شمار کیا۔ 10 لاکھ سے زائد آبادی کے اس شہر میں 1,13,000 مکان اور حویلیاں، 300 عالیشان حمام اور 70 سرکاری لائبریریاں تھیں، جہاں 3,000 خواتین کلمی نسخوں کی کتابت پر مامور تھیں۔ میل ہا میل تک پختہ سڑکوں کا ایک سلسلہ تھا اور ہر مکان کے دروازے پر ایک لالٹین نصب تھی، جبکہ اس عہد کے 700 برس بعد تک بھی لندن کے بعض گلی کوچوں کو ایک بھی روشنی میسر نہ تھی، اور پیرس میں بارش کے بعد جو کوئی بھی گھر سے باہر قدم رکھتا گھٹنوں تک کیچڑ میں دھنس جاتا۔ شدید گرمی میں تمام شاہراہوں پر سائبان تان دیے جاتے۔ جو مسافر باب المدور سے شہر میں داخل ہوتا وہ وادی الکبیر کے پل تک ان کی چھاؤں میں سفر کرتا۔ اس روایت کی پیروی محدود پیمانے پر اب بھی جاری ہے۔ میں باب المدور سے آنے والی سڑک کوندے کوندے مار کے ایک قہوہ خانے میں دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا۔ کارپوریشن کے عملے نے لمبے بانسوں کی مدد سے پوری شاہراہ پر سائبان کھول دیے اور کوندے کوندے مار قدیم زمانوں کی طرح سورج کی تپش سے محفوظ ایک سایہ دار راہ گزر بن گئی۔ اندلس اور بقیہ یورپ کے درمیان تہذیب و تمدن کی اتنی وسیع خلیج حائل تھی کہ تولیدو کے مصنف سعید کو یورپ کے باشندوں کے بارے میں کہنا پڑا، ان کی آب و ہوا سرد اور فضا ابر آلود ہے، چنانچہ سورج کی کرنیں ان کے دماغوں تک نہیں پہنچ پاتی، اس لیے ان کے مزاج سرد ہیں اور ان کے مزاج میں پھکڑ پن ہے۔ ان کے سفید جسم پھولے ہوئے ہیں اور بال بے تحاشا بڑے ہوئے ہیں۔ وہ حاضر جوابی سے ناواقف ہیں اور ان کی عقل میں کچھ نہیں آتا، جبکہ حماقت اور بدتمیزی ان میں عام ہے۔ احساس برتری کا یہ جذبہ شاید اتنا بے جا بھی نہ تھا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن دنوں آکسفورڈ کے معلم غسل کو ایک عظیم گناہ قرار دیتے تھے، قرطبہ کے سائنسدان اور فلسفی شاندار حماموں میں بیٹھے علمی بحثوں میں محو تھے۔ ڈوزمی کہتا ہے کہ اس عہد میں اندلس کا ہر فرد تعلیم یافتہ تھا، جبکہ یورپ میں پادری بھی کورے ان پڑھ تھے۔ ہمسایہ عیسائی حکمرانوں کو اگر تعمیر، لباس تراشی اور طب کے میدان میں کسی ماہر کی ضرورت پیش آتی تو وہ قرطبہ کی جانب رجوع کرتے۔ ادھر اگر مسجد قرطبہ کی بین الاقوامی درسگاہ میں ایک پوپ زیر تعلیم تھا تو ادھر پیرس کی ساربون یونیورسٹی ایک ایسی عمارت میں واقع تھی جس کی بالائی منزل پر تو درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہتا اور زیریں حصے میں رنیاں پیشہ کرتی۔ قرطبہ میں چمڑے، کاغذ اور کپڑے کی صنعتیں بھی مورش دستکاروں نے قائم کیں۔ آج بھی دیواریں مسجد کے مقابل بازار میں چمڑے کی ایسی مصنوعات فروخت ہوتی ہیں جن پر کندہ نقش و نگار اور ڈیزائن خاص مورش ہیں۔ زیر زمین نالیوں کے نظام کے علاوہ قرطبہ یورپ کا پہلا شہر تھا جہاں سرکاری طور پر ہر گھر میں آب رسانی کا انتظام تھا۔ ایک قرطبن نے مجھے بتایا کہ اس کے پاتیوں کے فوارے میں ابلتا پانی اب تک اسی تانبے کے پائپ میں سے گزر کر آتا ہے جو صدیوں پیشتر مورش کاریگروں نے زیر زمین بچھایا تھا۔ قرطبہ کا زرعی مورش عہد 500 برس پر محیط ہے اور اس کے خاتمے پر جیمز مشنر کے بقول عیسائیوں نے آخری جنگ تو جیت لی مگر شاعری، فلسفے، فن تعمیر اور زراعت کی جنگ ہار گئے۔ آج کا قرطبہ خاموش اور اداس تو ہے، مگر میں ان سیاحوں سے اتفاق نہیں کرتا جو اسے ایک پرانی تہذیب کا مردہ کھنڈر کہتے ہیں۔ ایسے سیاح تاریخ کے صفوں میں گم قرطبہ آتے ہیں۔ وہ ایک زندہ شہر اور اس کے زندہ دل لوگوں کے درمیان ماضی کے بگولے میں بند چلتے ہیں اور دبیز کتابوں کی اوٹ میں یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ قرطبہ کے اکثر مکانوں کی کھڑکیاں منقش آہنی جالیوں سے مزین ہیں جن میں آراستہ نیلے گملوں میں سے خوش رنگ پھول باہر جھانکتے ہیں۔ یہ خوش رنگ پھول شاندار ماضی ہیں جنہیں دیدہ بینا وقت کی اس دیوار کے پار دیکھ لیتی ہے جو پرپیچ جالیوں کی صورت میں درمیان میں حائل ہے۔ تو ہم پہلے زمانوں میں بھی جیتے ہیں، حال کے رنگوں، روشنیوں اور خوشبوؤں میں سانس لیتے ہوئے، بجائے اس کے کہ ہم ہمہ وقت ایک ایسی اینک لگا کر اشیاء کا مشاہدہ کرتے رہیں جس کے شیشوں پر تاریخ کی روشنائی مل دی گئی ہو۔ یورپ میں کون سا ایسا حسن پرست شہر ہے
جہاں موسم بہار میں نی استاد پاتیوں کو روبس ایسا میلہ منعقد ہوتا ہو۔ چار دیواروں میں گرے مختصر باغوں یا پاتیوں کو سجانے کا سالانہ جشن۔ رات کے پچھلے پہر اس کی گلیوں میں کانتے ہوندوں کی قدیم عرب موسیقی گونجتی ہے۔ صحرا نشینوں کے تعمیر کردہ خوش وضع فوارے اب بھی چوکوں اور پاتیوز میں رواں ہیں۔ چشم غزال اگرچہ کم ہے مگر دل نشینی بدستور قائم ہے۔ پلازا خوسے انتونیو کے گھڑیال کی موسیقیت سے لبریز آواز جب نصف شب شہر کے باموں در پر گونجتی ہے تو بدن میں ایک خوشگوار سنسنی پھیلنے لگتی ہے۔ کیا یہ ایک مردہ شہر کی نشانیاں ہیں؟ زوکو کے عرب محلے میں سے گزرتے ہوئے مجھے ایک منقش پھاٹک نظر آیا جس کے پرپیج نقاب کے پیچھے شاید قرطبہ کا حسین ترین پاتیو چھپا ہوا تھا۔ میں تصویر بنانے کے لیے اس آہنی چلمن کے سوراخوں میں سے تاک جھانک کر رہا تھا کہ ایک معمر خاتون نے چپکے سے پھاٹک کھول دیا۔ یوں چوروں کی طرح کیوں جھانک رہے ہو؟ اندر آ کر دیکھ لو۔ چنانچہ اندر جا کر دیکھا پاتیوں کی چار دیواری مارشل نیل قسم کے گلاب اور اس کے پیچاں کی تہ دار بیلوں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ ان میں سے کہیں کہیں مسلم نیلے رنگ کے گملے بے ترتیبی سے ٹنگے ہوئے تھے۔ ان گملوں میں پھولدار پودے اور جنگلی گھاس کی مختلف اقسام اگی ہوئی تھیں۔ صحن گول سنگریزوں سے ترتیب دیا ہوا تھا۔ بیچ میں ایک ٹھگنا سا کائی آلود فوارہ تھا جس کا پانی پیالے کے کناروں سے بہہ کر سنگریزوں پر پھیل رہا تھا۔ خوشگوار ٹھنڈک اور سکون کی ایک ایسی فضا جو ایک مرتبہ لاہور کی تپتی دوپہر میں نے مبارک حویلی موچی دروازے کے اندر ایک کچی کوٹھڑی میں لیٹے ہوئے محسوس کی تھی۔ پاتیوں کے عقب میں گملوں کے درمیان گچ کی بنی ہوئی 3 مورش طرز کی انتہائی خوبصورت محرابیں کھڑی تھیں جو خط کوفی میں لکھے گئے کلمہ شریف سے مزین تھیں۔ قدامت کے باوجود یوں لگتا تھا جیسے ابھی پچھلے ہفتے ہی انہیں تعمیر کیا گیا ہو۔ عرب صنائی کے دیدہ زیب شاہکار۔ ایک کونے میں سرخ ٹائلوں سے ڈھکا ہوا ایک قدیم کنواں تھا۔ قریب میں پرانی وضع کی 2 سرائیاں اور مٹکے دھرے تھے۔ دیواروں کو گملوں کے علاوہ پیتل کے چمکتے ضروف سے بھی سجایا گیا تھا۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اتنی بلندی پر ٹنگے گملوں کی آبیاری کیوں کر کی جاتی ہوگی۔ میں نے بوڑھی مالکن سے دریافت کیا تو وہ سفید بالوں کا جوڑا درست کرتی ہوئی بولی، بہت آسان ہے، اور کونے میں رکھا ایک طویل بانس اٹھا لائی جس کے سرے پر ایک ٹین کا ڈبہ ترچھے رخ بندھا تھا۔ اس نے یہ خود ساختہ آبی پیمانہ کنویں کی تہہ میں اتارا اور پتنگے لوٹنے کے انداز میں اسے سیدھا کھڑا کر کے ایک گملے پر جھکا دیا۔ بوک کاٹا، گملے میں اگی گھاس سیراب ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گملے کے نچلے سوراخ میں سے پانی ٹپکنے لگا۔ میں نے اس مظاہرے کا شکریہ ادا کیا اور پاتیوں کی تعریف کرنے کے بعد باہر جانے کو تھا کہ اس نے میرا بازو تھام کر پوچھا، میری مورش محرابیں نہیں دیکھیں؟ ابھی پچھلے ہفتے ہی بنوائی ہیں۔ پچھلے ہفتے؟ میں نے اچنبے سے پوچھا۔ ہاں، ٹورسٹ پسند کرتے ہیں۔ جس پاتیوں میں محراب نہ ہو اسے دیکھنے نہیں جاتے۔ قرطبہ کی گلیوں میں دن کے وقت سیاحوں کے علاوہ صرف چھوٹے بچے ملتے ہیں۔ مرد عموماً کام پر چلے جاتے ہیں۔ عورتیں اگر جوان ہوں تو گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ اگر ادھیڑ عمر ہوں تو انہیں دروازوں کے باہر سیاحوں کو اپنا پاتیو دکھانے کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے۔ اگر ایک سیاح بھی ان کے پاتیوں کی دل کھول کر تعریف کر دے تو انہیں سارے دن کی بیٹھک کا صلہ مل جاتا ہے۔ رات کو دادی اماں پورے خاندان کے سامنے رپورٹ دیتی ہیں اور بڑے فخر سے اعلان کرتی ہیں کہ آج ہمارے پاتیوں کو اتنے درجن سیاحوں نے دیکھا۔ زوکو کے محلے میں چند ایک ایسے مکان بھی ہیں جو عربوں کے زمانے میں مسلمانوں کی حویلیاں تھے۔ تاریخ میں ان کے بڑے عجیب و غریب نام درج ہیں، پھولوں والی، پیار کی شدت، خوشیوں کا گھر وغیرہ۔ میں یوں ہی پاتیوز میں جھانکتا تنگ گلیوں میں آفتاب کی تمازل سے بچنے کی خاطر دیواروں کے سائے میں چلتا پلازو ویپورتو تک پہنچ گیا۔ میں نے کھلے آسمان پر نگاہ ڈالی۔ نیلاہٹ سپاٹ اور بے کراں تھی۔ اس کی وسعتوں میں مجھے کہیں بھی مسجد قرطبہ کا مینار بلند ہوتا نظر نہ آیا۔ چوک کے درمیان میں ایک پرانی طرز کے فوارے کے پیالے میں چند قرطبی بچے نیکرے پہنے نہانے میں مصروف تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان میں سے ایک چھلانگ لگا کر نیچے اترا اور فٹ پاتھ پر پڑا پلاسٹک کا لفافہ اٹھا کر میرے پاس آ گیا۔ ایس استاد مورو سی، میں نے خوش دلی سے جواب دیا۔ شاید مورو کی بات ہوئی تھی۔ پوسٹ کارو مسکیتا، اس نے لفافے میں سے مسجد کا ایک تصویری پوسٹ کارڈ نکال کر آگے کر دیا۔ 5 پسیتا، میں نے 5 پسیتے کا سکہ اس کی گیلی ہتھیلی پر رکھ کر کارڈ لے لیا اور وہ پھر فوارے کے پیالے میں گھس کر نہانے میں مشغول ہو گیا۔ ہجوم نخیل، کالے کومیداس کے پہلو میں سے ایک تنگ گلی نکلتی ہے، کالے لاس فلارس یعنی پھولوں کی گلی، بالکل اسم با مسمہ۔ سجاوٹ میں اتنی نفاست، گمان ہوتا ہے کہ کسی جاپانی گیشا گرل نے
پھولوں اور شاخوں کو ترتیب دیا ہے۔ لاس فلورس کے پھولوں میں مجھے مسجد قرطبہ کے زرد میناروں کی پہلی جھلک دکھائی دی۔ ایک چوکور ہجوم قرطبہ کے نیلے آسمان کی وسعتوں کو چھو رہا تھا۔ مینار کی چوٹی پر 3 بڑے گھڑیال یوں لٹکے ہوئے تھے جیسے کسی نے 3 سیاہ کنول الٹا کر رکھ دی ہوں۔ مجھے تو چوٹی کے اوپر صرف قرطبہ کے حفاظتی سینٹ رافیل کا مجسمہ ہاتھ پھیلائے شہر کی عمارتوں پر سایہ فگن دکھائی دیا۔ میں اقبال کی چشم بینا کہاں سے لاتا جس سے یہ مینارے بلند جلوہ گہے جبریل نظر آیا، اور میں نے کچی اینٹوں کی ایک محراب میں پیوست بند پھاٹک کا زنگ آلود کنڈا سرکایا، اور میں مسجد قرطبہ کے مینار کے قدموں میں کھڑا تھا۔ حشام کے تعمیر کردہ اس شامی طرز کے چوکور مینار کے پہلو میں سے نکلتی ہوئی ایک فصیل نما زرد دیوار نے جامعہ قرطبہ کے سین اور ڈھکے ہوئے حصے کو اپنے شکستہ بازوؤں میں سمیٹا ہوا تھا۔ باب توبہ کھلا تھا۔ باب توبہ مینار کے نیچے صحن مسجد میں داخل ہونے کا واحد راستہ ہے۔ آہنی کواڑوں پر پیوستہ سینکڑوں چھوٹی چھوٹی پتریاں خط کوفی میں کندہ کلمہ شریف کا ورد کر رہی تھیں۔ مسجد کی تعمیر کے اولین سالوں میں یہ ایک بلند محراب نما پھاٹک پورا کا پورا سونے کے کام سے مزین تھا۔ قرطبہ کی دھوپ میں باب توبہ کی سنہری چمک زوکو کی نیم تاریک گلیوں کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ مسلمانوں کے اخراج کے بعد اس صدر دروازے کو بھی بقیہ عمارت کی طرح حضرت مریم اور عیسیٰ کی شبیہوں سے بپتسمہ دے دیا گیا۔ میں زرد مینار کے قدموں میں باب توبہ کے سامنے دیر تک کھڑا رہا، یکدم اندر جانے کو جی نہ چاہتا تھا، مگر پھر صحن میں دکھائی دینے والے نارنگی اور کھجور کے درخت ہوا سے یوں حرکت میں آئے جیسے مجھے اپنی جانب بلاتے ہوں۔ شکاری نے بھی ڈور اس شدت سے کھینچی کہ قدم خود بخود اٹھنے لگے، اور میں مسجد قرطبہ کے صحن نارنجستان میں داخل ہو گیا۔ قرطبی شاعر ریکاردو نے اسے چمکتی دھوپ اور سایوں کا صحن کہا ہے۔ پستہ قد نارنگی درختوں میں سے بلند ہو کر تن آور کھجور کے چرواں پتے میناروں کی دوسری منزل تک پہنچ رہے تھے، اور ان کے سائے ہوا کے چلنے سے ایک تواتر کے ساتھ پھیلتے اور پھر سمٹتے چلے جاتے، گمگشتہ حسن کی متحرک پرچھائیوں کی طرح۔ بائیں جانب زیتون کے ایک صدیوں پرانے درخت کے سائے میں وضو کا تالاب تھا، جس کے چاروں کونوں میں ایستادہ فواروں کا پانی ایک ابدی تسلسل کے ساتھ حوض میں گر رہا تھا۔ حاکم کا تعمیر کردہ یہ تالاب زیتون کی قربت کی مناسبت سے زیتون کا فوارہ کہلاتا ہے۔ حاکم کے عہد سے پیشتر پانی سے بھرے ہوئے مٹکے خچروں پر لاد کر صحن میں لائے جاتے اور یوں روزانہ تالاب کو بھرا جاتا۔ حاکم نے سرا مورینا کی بلندیوں پر نئے حوض تعمیر کروائے، اور پھر تانبے کے نلوں کے ذریعے ان کا پانی مسجد کے تالابوں تک پہنچا کر مسلسل آب رسانی کا انتظام کیا۔ زیتون کے فوارے میں اب تک حاکم کے بچھائے ہوئے نلوں کے ذریعے ہی پانی آتا ہے۔ نارنگیوں کے پتوں سے مہکتے اسی صحن میں بیٹھ کر المنصور نے اندلس کی وزارت عظمیٰ کا خواب دیکھا، اور پھر اس مسجد کی بیرونی دیواریں شاہد ہیں کہ المنصور سینٹ جیمز کا ناقابل تسخیر اور مغرور شہر سانتیاگو فتح کر کے لوٹ رہا ہے، اور اس کی فوج کے آگے آگے ہزاروں شاہی قیدی سانتیاگو کے کلیسائے اعظم کا وزنی گھڑیال اور صدر دروازہ کندھوں پر اٹھائے چلے آ رہے ہیں۔ گھڑیال اور آہنی دروازے کو پگھلا کر مسجد کے لیے 280 فانوس ڈالے گئے۔ میرے عقب میں باب توبہ تھا۔ دائیں اور بائیں نارنگیوں کے درختوں کی قطاریں ان طویل برآمدوں تک پہنچتی تھیں جو دیوار کے ساتھ ساتھ چلے آتے ہیں۔ کلیسا میں صبح کی عبادت کو آنے والے انہی برآمدوں میں کھلتے ہوئے 2 دروازوں میں سے صحن کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور میرے سامنے بظاہر ہر طرف سے بند ایک غیر مؤثر مستطیل عمارت کھڑی تھی، جس کی سرخ ٹائلوں کی چھت میں سے جا بجا تکونے آتش دان نما برج اٹھے ہوئے تھے۔ طرز تعمیر سے مسجد کے بجائے کسی قدیم حویلی کا گمان ہوتا تھا۔ سامنے کی پوری دیوار میں محراب نما دروازوں کی ایک قطار تھی جو کسی زمانے میں صحن پر کھلتے تھے، مگر پھر ایسے عبادت گزار آئے جن کے معبد میں روشنی کا تصور ناقابل برداشت تھا۔ مسجد نے کلیسا کا روپ دھارا تو ایک کے سوا تمام کے تمام محرابی دروازے بھوری اینٹوں سے چن دیے گئے۔ اینٹوں سے پر یہ محرابی دروازے اس اندھے کی طرح بے بس اور لاچار کھڑے ہیں جو صدیوں کی روشنی سے آشنا ہونے کے بعد اپنے آگے تاریکیوں کی ایک دیوار کھڑی دیکھ کر ٹھٹک کر رہ جاتا ہے۔ ایک بلند محرابی دروازہ جسے اینٹوں کے بجائے لکڑی کے تختوں سے بند کیا گیا تھا مسجد میں داخلے کی واحد صورت نظر آتا تھا۔ محراب کے اوپر ایک نو تعمیر کردہ چوکھٹے پر مریم کا بت نصب تھا اور لاطینی زبان میں مذہبی دعائیں درج تھیں۔ بائیں ہاتھ پر دروازے کے پہلو میں نیلی وردی پہنے ایک موٹا آسمانوی لکڑی کی ایک کیبن کے ساتھ ٹیک لگائے
اخبار پڑھ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے انتہائی اجرت میں اخبار سمیٹا اور بغل میں دابی ٹوپی سر پر جما کر جلدی سے کیبن میں گھس گیا۔ موسی اتورستا، اس نے کیبن کے سوراخ میں سے ہاتھ نکال کر کاؤنٹر بجایا۔ 20 پسیتے۔ مسجد میں داخلے کا پروانہ یا لائسنس ڈی وستا سبز رنگ کا تھا اور اس پر کلیسائے قرطبہ کی زیارت کے لیے 20 پسیتے نمبر 5899 کے الفاظ درج تھے۔ 20 پسیتے صندوقچی میں گرا کر مسجد کا موٹا محافظ پھر کیبن سے باہر نکل آیا اور بڑے اہتمام سے چلتا ہوا دروازے میں چنے تختوں کے قریب جا کھڑا ہوا۔ موسی اتورستا، اس نے انگلی میں خم دے کر مجھے اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا۔ میرے قریب پہنچنے پر اس نے اپنے ہی جاری کیے ہوئے ٹکٹ کو نہایت غور سے جانچا اور پھر ایک کونا علیحدہ کر کے مجھے واپس کر دیا۔ صبح بخیر، آپ آج صبح کلیسا کی زیارت کے لیے آنے والے پہلے سیاح ہیں۔ اس نے ٹوپی اتار کر بغل میں داب لی اور مسکرا کر کہا، صبح بخیر۔ میں نے ٹکٹ کا بقیہ حصہ نہایت احترام کے ساتھ اپنی جیب میں محفوظ کرتے ہوئے جواب دیا، میں آج صبح مسجد کی زیارت کے لیے آنے والا پہلا سیاح ہوں۔ محافظ کے چہرے سے مسکراہٹ فوری طور پر غائب ہو گئی۔ اس نے مزید گفتگو کے بجائے اپنی ٹوپی پھر سر پر جما کر اسے غصے سے تھپکا اور لکڑی کی دیوار میں نصب ایک چھوٹے سے پھاٹک کی چٹخنی کھول کر مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے جو ہی تاریکی کے اس مستطیل ٹکڑے کے اندر قدم رکھا، میرے پیچھے پھاٹک بند ہو گیا۔ کھٹاک کھٹاک، چٹخنی چڑھانے کی آواز وسیع خلاؤں میں گونج گئی۔ باہر کی دنیا سے میرا رابطہ کٹ چکا تھا۔ میں خشک اندھیروں کی بے کراں خلاؤں میں تنہا کھڑا تھا۔ میں تنہا اور دور افتادہ، مگر کھچاؤ سے آزاد اور پرسکون۔ پھر گھوپ اندھیرا تاریکی میں بدلنے لگا۔ میرے گرد آپس میں گڑ مڈ ہوتی ہوئی نامعلوم شبیہیں تھیں، بے جہت ہیولے حرکت میں تھے۔ تاریکی سے نیم تاریکی تک کے سفر میں مدتیں بیت گئیں۔ خلاؤں میں اب غیر واضح نقوش بکھرنے لگے، پھر بکھرتے تیرتے نقوش یکجا ہو کر ساکت ہو گئے۔ ایک سنسان اور گھنا جنگل۔ میں آنکھیں جھپکے بغیر اپنے دونوں ہاتھ فقیروں کی طرح سامنے پھیلائے آگے بڑھا۔ سہارے کی متلاشی انگلیاں کسی سرد مرمرین شے سے چھو گئیں۔ میں نے دوسرے ہاتھ سے اسے ٹٹولا۔ شفاف سطح پر انگلیاں پھسلیں اور پھر چند ابھرے ہوئے الفاظ پر اٹک گئیں۔ میں نے ابھری ہوئی عبارت پر آہستہ آہستہ اپنے پپوٹے دبائے، آنکھوں سے محروم ایک شخص کی طرح جو خطے بریل کو اپنی انگلیوں کے لمس سے پڑھنے کی پہلی کوشش میں مصروف ہو۔ پپوٹوں کی ٹٹولتی آنکھوں نے خبر کی، پہلے لا ہے، اس کے بعد الہ آتا ہے، اور پھر تن مادر سے کٹنے کے بعد میرے کانوں میں اترنے والی پہلی آواز گونجی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اندھیرے چھٹنے لگے۔ میرے گرد کا خلا بنفشی ارغوانی سنگ مرمر کے نازک ستونوں کے ایک جنگل میں بدلنے لگا۔ شام کے صحراؤں میں ایک ہجوم نخیل۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے نیم تاریکی میں ہزاروں بنفشی ارغوانی، سیاہ اور زرد کمل ایک غیر فانی شب کے خنک سکوت میں مرجھا رہے ہوں، ماند پڑتے جا رہے ہوں، مگر ان کا رنگ پھیکا پڑنے کے بجائے مزید شوخ ہو رہا ہے۔ کمل کے اس کملائے ہوئے جنگل میں حسن بیمار کی سی دلکشی تھی، جیسے پوری مسجد ایک خاموش اور ٹھنڈی آگ، سنگ مرمر کی آگ میں جل رہی ہے۔ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، مر چکا ہے، سرد ہو چکا ہے، مگر جل رہا ہے۔ اس میں حدت ہے حسن رفتہ کی۔ ستونوں کے اوپر کسی گھنے برگد کی طرح سرخ اور سفید دوہری محرابیں نیم دائروں کی صورت میں تا حد نظر پھیلتی جا رہی تھی۔ تولنگ نے کہا تھا، میں ایک بید کے درخت کی مانند ہوں، ہوا تھم جائے تو میں ساکت کھڑا رہتا ہوں، اور اگر ہوا چلے تو میں بھی حرکت میں آ جاتا ہوں۔ یہ ستون بید کے درختوں کی طرح ہوا کی غیر موجودگی میں پرسکون اور ساکت کھڑے تھے، لیکن یوں لگتا تھا جیسے ہوا کے ہولے سے چلنے سے ہی یہ سیمسن کی معبد کی طرح منہدم ہونے لگیں گی۔ صحراؤں میں باد نسیم کے پہلے جھونکے سے ہی ہجوم نخیل زمیں بوس ہو جائے گا۔ مسجد قرطبہ کو اپنی مرمری ہتھیلیوں پر سہارا دینے والے اجسام خصوصی طور پر اس عمارت کے لیے نہیں تراشے گئے تھے، بلکہ مسجد کا نقشہ ان قدیم ستونوں کی ساخت اور بلندی کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا تھا۔ انہیں تخلیق کرنے والے فنکاروں کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ ان کے تراشیدہ شاہکار صدیوں تک افریقہ کے رومی معبدوں اور کارتھیج ایسے شہروں کے کھنڈروں میں دفن رہیں گے، اور پھر امیر عبد الرحمن کے حکم پر انہیں کھود کر قرطبہ لے جایا جائے گا، جہاں ان کے کندھوں پر کسی معبد یا قصر شاہی کے بجائے ایک ایسی عمارت کی محرابیں اٹھیں گی جسے دنیا کی سب سے بڑی مسقف مسجد ہونے کا امتیاز حاصل ہوگا۔ بادشاہی مسجد لاہور کے 100/215 کے مقابلے میں مسجد قرطبہ کا مسقف رقبہ 620/440 فٹ ہے۔
مسجد قرطبہ میں پھیلے کل ستونوں کی تعداد 1092 ہے، اور ان میں سے ہر ایک کا رنگ سنگ مرمر کی قسم اور نقش و نگار بالکل مختلف ہے۔ گولائی تقریباً یکساں ہے، بلندی 12 فٹ رکھی گئی ہے۔ چونکہ ان ستونوں کی اوسط بلندی مسجد کی مجوزہ چھت کی بلندی سے کہیں کم تھی، اس لیے ان پر دوہری محرابیں تعمیر ہوئیں اور ان پر کوسوں کے گتھے بنا کر چھت تک لے جایا گیا۔ تمام ستونوں کے زیریں حصے واضح طور پر بے حد چمکیلے اور ملائم ہیں، گئے زمانے کے لاکھوں عقیدت مندوں کے کندھوں اور ہاتھوں کے پرتقدس لمس کا ثبوت۔ میں ایک بھٹکے ہوئے آہو کی طرح حیران کھڑا تھا۔ سوئے حرم تو کیا، میں خود حرم میں تھا۔ کس سمت قدم بڑھاؤں تو منزل سامنے آئے گی؟ شاید یہی منزل تھی، اسی لیے وہ کنڈی جو میری روح میں پھانس کی طرح اٹکی مجھے لاہور سے اس حرم پاک تک کھینچ لائی تھی۔ اب دھیرے دھیرے تحلیل ہو رہی تھی۔ یہ میری خوش بختی تھی کہ اس وقت سوائے میرے پوری مسجد میں اور کوئی سیاح موجود نہ تھا۔ کیا میں اس عمارت کو صرف اور صرف ایک سیاح کی نظر سے دیکھ رہا ہوں؟ میں جو ایک گمگشتہ روح ہوں، جسے علم کی روشنی نے راستہ دکھانے کے بجائے وسوسوں اور شکوک کی بھول بھلائیوں میں گم کر دیا ہے۔ اگر مجھے دنیا کے تمام مذاہب میں سچائی کا پرتو نظر آتا ہے تو صرف اس عمارت کی کشش مجھے اتنی دور سے کیوں کھینچ لائی ہے؟ میں سینٹ پیٹرز روم یا نوٹر ڈیم پیرس کی جانب کیوں نہ چلا گیا؟ میں نے آہستہ آہستہ پتھر کی ان سلوں پر چلنا شروع کر دیا جن پر صدیوں پہلے خلیفہ وقت بھی ننگے پاؤں چلتا تھا، لیکن میں نے اپنے دبیز بوٹ اس خیال سے نہیں اتارے تھے کہ اگر دوسرے سیاحوں نے دیکھ لیا تو کیا کہیں گے۔ اس روشن دماغ جدید انسان کا دماغ چل گیا ہے۔ ایک پرانی روایت کے کھنڈر پر ننگے پاؤں چلنے سے اس کے پاؤں نہ چھل جائیں گے، زخموں سے خون نہ رسے گا۔ کملائے ہوئے کنول کا یہ گھنا جنگل ہمیشہ سے نیم تاریکی میں نہیں ڈوبا رہا۔ سین کی جانب 21 محراب دار دروازے کھلتے تھے، یوں جس مقام پر ستون ختم ہوتے وہیں سے ایک ہندسی تواتر کے ساتھ کھجوروں کے درخت شروع ہو جاتے۔ ستونوں کے بجائے سیدھے تنے اور محرابوں کی جگہ کھجور کے کماندار پتے۔ عمارت کا باطن سین کے ظاہر سے ہم آہنگ ہو جاتا، اور مسجد میں بیٹھے عبادت گزاروں، مفکروں اور طالب علموں کی نظریں ستونوں کے جنگل سے پرے کھجور کے درختوں کی قطاروں تک ایک خوش نظر تسلسل میں چلی جاتی۔ مخالف سمت میں دریا کی جانب بھی کئی محرابیں کھلتی تھیں۔ وادی الکبیر کے رواں پانیوں میں متحرک پنچکیاں اور رومی پل یہاں سے صاف نظر آتے۔ دائیں جانب الکسر کی طرف متعدد دروازے تھے، چند دروازے بائیں جانب سڑک پر بھی کھلتے تھے۔ لامحدود وسعتوں کی حامل ایک ایسی بصری تصویر جو مینار مسجد، صحن، ستونوں کے جنگل، بازار اور الکسر کے علاوہ وادی الکبیر کے پانیوں پر بھی محیط تھی۔ مسجد کلیسا میں بدلی تو یہ وسعتیں سمٹ گئیں۔ چاروں جانب کھلے دروازوں اور محرابوں کی آنکھیں اینٹوں سے پر کر دی گئیں، اور ان میں چھوٹے چھوٹے بڑکیلے چیپل بنا کر ان کے اندر سلیبیں اور پیروں فقیروں کے مجسمے رکھ دیے گئے۔ دن کے وقت تو قرطبہ کے روشن سورج کی کرنیں، جن کے آگے دیواریں حائل نہ تھیں، مسجد کے گوشے گوشے کو منور کرتیں، اور جو ہی وادی الکبیر کے پانی شفق سے سرخ ہونے لگتے 280 فانوسوں میں آویزاں 10,000 سے زائد شمعیں روشن کر دی جاتی۔ فرش پر بیش قیمت قالین بچھے تھے اور چھت صحرائے قرطبہ کی منقش لکڑی سے آراستہ تھی۔ ان دنوں اصل چھت کی نشانیاں کہیں کہیں ملتی ہیں۔ بقیہ لکڑی ادھیڑ کر سازوں کی ساتھ کے لیے استعمال ہوئی۔ عیسائیوں میں روایت تھی کہ اس دیدہ زیب لکڑی سے بنی ہوئی گٹار میں ہمیشہ ایک حزن آمیز سریلا پان ہوتا ہے۔ دوسرے روز جب میں مسجد کے برآمدوں میں گھوم رہا تھا تو چھت کا منقش ٹکڑا فرش پر پڑا ملا۔ پشت پر لگے کسی خاص مسالے کی وجہ سے ابھی تک بالکل درست حالت میں گھن سے پاک تھا۔ میکسیکو کے گھنے جنگلوں میں پوشیدہ کسی انکا اہرام کے کھنڈر کی طرح مسجد کے کلب میں تعمیر کردہ کلیسا ہجوم نخیل میں یوں پنہا تھا کہ پہلے پہل مجھے اس کی موجودگی کا احساس تک نہ ہوا۔ میرے ساتھ ساتھ چلتے ستون یوں منجمد ہوئے جیسے بنو اسرائیل کو راستہ دینے کے لیے نیل کے پانی سانس روک کر ایک دیوار کی صورت میں ساکت ہو گئے تھے۔ یہاں ستونوں کے اس دریا کے بیچ موسیٰ کے عصا کے بجائے عیسیٰ کا کلیسا پھینک دیا تھا، لیکن سنگ مرمر کے یہ پانی پیچھے ہٹنے کے بجائے کلیسا کے پہلوؤں میں سے بہہ نکلنے کے بعد دوسری جانب پھر رواں دواں تھے۔ میں بھی اس دیوار سے پہلو بچا کر المنصور کے حصے کی جانب چلا گیا۔ مسجد کے اندھے دروازوں میں تعمیر کردہ ایک چیپل کی سلاخوں کو تھامے ایک پادری نے اس ویران حصے میں میرے قدموں کی آواز سن کر سر کو اٹھایا اور پھر سینے پر صلیب کا نشان کھینچ کر اٹھ کھڑا ہوا۔
کلیسا میں صبح کی سروس تو تمام ہو چکی ہے میرے بیٹے، تم دیر سے پہنچے ہو۔ اس نے انگلی کے اشارے سے ایک سلیب مجھ پر بھی لاد دی۔ مقدس باپ، میں تو سیاح ہوں، مسجد کی زیارت کے لیے آیا ہوں، میں نے سلیب کے بوجھ تلے دبتے ہوئے کہا۔ پھر تم بہت پہلے آ گئے ہو۔ ہم اس مسجد کی، اس کلیسا کی برقی روشنیاں تب تک نہیں جلاتے جب تک سیاحوں کی ایک معقول تعداد اندر نہ آ جائے، اس نے سارے لاتے ہوئے کہا، اور پھر گلے میں لٹکی وزنی سلیب کو مٹھی میں بھینچ کر آہستہ سے بولا، تم مور ہو؟ وارث شاہ نے سرگوشی کی، اساں ذات صفات تے بھیس کیا۔ ادھر لن یو تونگ بھی مجھے مرتد بنانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ سیاحت کا حقیقی مقصد اپنی ذات، پیشے، وطن اور مذہب کو فراموش کر کے ایک عام انسان بن جانا ہے۔ میں وارث اور یوتانگ کا کہنا ماننے کو تھا کہ شاہ حسین فقیر نمانے نے فریاد کی، رانجھن سانو کنیاں پائیاں، دل وچ لگیاں شور، مچھی وانگوں میں پئی تڑفاں، قادر دے ہاتھ ڈور۔ اور میں نے اقرار کر لیا، ہاں میں مور ہوں۔ افریقہ سے آئے ہو؟ اس نے سلیب کو مٹھی سے آزاد کر کے ہاتھ چوگے کی جیبوں میں اتار دیے۔ پاکستان ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہاں بھی مور ہوتے ہیں۔ اس نے سارے لا کر مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا، اور میں تمہیں اس عمارت کا خوبصورت ترین حصہ دکھاؤں۔ میں ایک فرما بردار طالب علم کی طرح سر جھکائے اس کے پیچھے ہو لیا، اور ہم دونوں ستونوں کے بیچوں بیچ چلتے ہوئے مسجد کے ایک ایسے حصے میں آ گئے جس کی چھت لکڑی کے بجائے سفید پلستر کے شیطیروں سے بنی ہوئی تھی۔ ستونوں کے اوپر گتھی ہوئی محرابوں کا ایک سلسلہ تھا جن پر دیدہ زیب پھول بوٹے نقش تھے۔ ستونوں کے درمیان میں سے نیم تاریکی کے باوجود الحکم کی تعمیر کردہ محراب چمکتے پارے کی طرح یوں روشن نظر آ رہی تھی جیسے پوری عمارت کی ناکافی روشنی کھنچ کر اس میں جذب ہو رہی ہے۔ اگر مجھے دنیا کی خوبصورت ترین مسجدوں کے درمیان مجموعی طور پر موازنہ کرنا پڑے تو شاید مجھے مسجد قرطبہ کو سلطان احمد استنبول، مسجد جامع ہرات اور مسجد گوہر شاد مشہد کے مقابلے میں ترجیح دینے پر قدر تامل ہو، مگر مسجد قرطبہ کی محراب الحکم میرے نزدیک دنیا کی تمام عمارتوں کے کسی بھی انفرادی حصے پر صناعی اور خوبصورتی کے لحاظ سے حاوی ہے۔ سفید سنگ مرمر کے مستطیل منقش مسلح صورت فرش بچھے ہوئے تھے۔ میرے راہبر پادری نے مسلح کے قریب رکھی ایک آدھ جلی موم بتی اٹھا کر روشن کی اور محراب کے اندر داخل ہو کر اسے بلند کر دیا۔ آیات قرآنی اور خوشنما نقش و نگار جو اس سے پیشتر ایک ٹھوس اور جامع صورت میں دکھائی دے رہے تھے، لاکھوں چھوٹے چھوٹے چمکتے دمکتے مختلف رنگوں کے پتھروں میں منتشر ہونے لگے۔ خط کوفی میں تحریر آیات قرآنی کا ایک ایک لفظ دال کے دانے جتنے سینکڑوں چھوٹے چھوٹے پتھروں کے جوڑنے سے ظاہر ہوا تھا۔ پرپیج پھول اور مرصع حاشیے بھی انہی رنگا رنگ ٹکڑیوں کے باہم ربط سے وجود میں آئے تھے۔ موم بتی کی جھلملاتی روشنی میں ان کا سنہری رنگ سینکڑوں برس گزارنے کے باوجود آنکھوں کو خیرہ کیے دیتا تھا۔ چھت سے وہ خالی رسی لٹک رہی تھی جس کے سرے پر مسجد کا سب سے بڑا فانوس بندھا ہوتا تھا۔ یہیں پر ماہ رمضان کے شروع میں وہ بھاری بھرکم موم بتی روشن کی جاتی جس کا حجم اتنا نپا تلا ہوا کرتا تھا کہ عین آخری روزے کے افطار کے وقت خود بخود بجھ جاتی تھی۔ پادری نے موم بتی کو ایک دائرے کی صورت میں حرکت دی، محراب میں سے شرارے پھوٹ پھوٹ کر بکھرتے اور پھر اسی لمحہ سمٹ کر خط کوفی اور نقش و نگار میں جذب ہونے لگتے۔ پچی کاری کا یہ کام اس لحاظ سے دنیا بھر میں منفرد ہے کہ اس سے زیادہ چھوٹے پتھر کسی اور عمارت کی تزئین کے لیے استعمال نہیں ہوئے۔ کیا یہ موروں کے کمال فن کا معجزہ نہیں کہ 1200 برس پیشتر تعمیر کردہ اس محراب میں سے ابھی تک پچی کاری کا ایک ٹکڑا بھی نہیں اکھڑا، اکھڑتے رہتے ہیں۔ اس نے موم بتی بجھا کر فرش پر رکھ دی، لیکن ہمارے آثار قدیمہ کے ماہر انہیں دوبارہ اسی ترتیب سے جوڑ دیتے ہیں۔ یوں بھی پچی کاری کا یہ شاہکار عیسائی کاریگروں کے کمال فن کا معجزہ ہے۔ شاہ قسطنطنیہ نے خصوصی طور پر اس محراب کی آرائش کے لیے 35 ٹن وزنی موزیک پتھروں کے ٹکڑے الحاکم کو بطور تحفہ روانہ کیے تھے۔ موزیک کے ہمراہ ایسے کاریگر بھی آئے جو پچی کاری کی بازنطینی روایت کے ماہر تھے، اسی لیے نقش و نگار میں واضح طور پر بازنطینی رنگ جھلکتا ہے۔ آپ درست ہی فرماتے ہوں گے، میں نے خط کوفی کے الفاظ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے متانت سے پوچھا، لیکن کیا عیسائی کاریگروں نے یہ آیات قرآنی بھی؟ پادری نے مجھے اپنی بوڑھی آنکھوں سے یوں گھورا جیسے کہہ رہا ہو، ایک تو میں تمہیں مفت مسجد کی سیر کروا رہا ہوں اور اوپر سے جرا کرتے ہو۔ ان دنوں عربی صرف مسلمانوں کی زبان ہی نہیں تھی۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دھیمے لہجے میں بولا، ہسپانوی عیسائیوں کی بھی مادری زبان تھی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے،
کہ نقش و نگار بازنطینی عیسائیوں نے تخلیق کیے ہوں اور تمہارے قرآن کی عبارت موروں نے خود لکھی ہو۔ ویسے اس مسجد میں جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو اس کا صرف 20% حصہ اصل حالت میں ہے۔ یہ ساری عمارت حکومت ہسپانیہ کی عنایت سے قائم ہے، ورنہ کبھی کی کھنڈر ہو چکی ہوتی۔ خاص طور پر فرش، چھتیں، باہر کے دروازے اور محرابیں ماہر تعمیر ولاسکس باسکو نے عمر بھر محنت کر کے اثر نو تعمیر کروائی تھیں۔ اپنے ناکافی علم کی بنا پر میں نے لارڈ پادری سے بحث میں الجھنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے اس کی وہ رٹی رٹائی تقریر سننے لگا جو شاید پچھلے 50 برسوں سے وہ مسجد میں آنے والے ہر سیاح کے سامنے اس انداز سے کرتا تھا جیسے ابھی ابھی اس کے ذہن میں یہ تمام حقائق وارد ہو رہے ہوں۔ عربوں کے زمانے میں مسجد اور شاہی القصر کے درمیان ایک زیر زمین گزرگاہ تھی جس کے راستے خلیفہ وقت یہاں نماز کے لیے آتا تھا۔ اسی محراب کے دائیں ہاتھ کا مصلی خلیفہ کے لیے مخصوص تھا، بائیں جانب وزیر اعظم بیٹھتا اور ان دونوں کے درمیان امام مسجد کے لیے جگہ ہوتی۔ وہ لوگ علم ہندسہ کے ماہر تھے۔ محراب کی چھت میں قوسیں، کماندار ابھرے ہوئے خطوط اور گہرائیاں اس ہندسی ترتیب سے تعمیر کی گئی تھیں کہ خلیفہ وقت جب موروں کے مقدس دن جمعہ کا خطبہ پڑھاتا تو اس کی آواز ان قوسوں سے ٹکرا کر گہرائیوں میں اترتی، دو چند ہو کر کماندار خطوط سے چھوتی اور پھر محراب میں متعدد بار گردش کرنے کے بعد کئی سو گنا بلند ہو کر باہر نکلتی اور پوری عمارت میں پھیل جاتی۔ مسجد میں موجود 30,000 سے زائد عبادت گزار چاہے وہ المنصور کے حصے میں ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں اس گونجتی ہوئی آواز کو بخوبی سن لیتے۔ اگر تم پسند کرو تو بے شک محراب کے اندر کھڑے ہو کر موروں کی طرح اذان دے کر تجربہ کر لو۔ میں یکدم چونک گیا۔ ایک 6 سالہ بچہ ننھے منھے ہاتھ سینے پر باندھے مسجد تاج شاہ کی پھٹی ہوئی چٹائی پر کھڑا بآواز بلند نماز دہرا رہا ہے۔ زیر زبر کا فرق آیا، زبان اٹکی، جھکنے میں تاخیر ہوئی اور امام مسجد کا لچکیلا بید اس کی پشت پر بری طرح سے برسنے لگا۔ شدید اذیت اور جلتے ہوئے درد کے باوجود حکم نماز ہے، نیت توڑنا کفر ہے۔ وہ ہچکیاں لیتا ہوا بھرائی آواز میں نماز جاری رکھتا ہے، لبریز آنکھوں سے ٹپ ٹپ بہتے آنسو سینے پر باندھے ہاتھوں پر متواتر گر رہے ہیں۔ اس متشدد ابتدائی تعلیم نے اسے ہمیشہ کے لیے مذہب سے خوفزدہ کر دیا۔ ذی شعوری کی عمر کو پہنچ کر بھی کسی مذہبی شخصیت کی موجودگی اسے دہشت زدہ کر کے پھر سے 6 سالہ بچہ بنا دیتی۔ لاشعوری طور پر جسم کے اجسام پچکتے اور بید کی ضربوں کے تکلیف دہ نشانات یکلخت ابھر آتے، اور اب یہ پادری اسے اس مصلی پر کھڑے ہو کر اذان دینے کے لیے کہہ رہا تھا جہاں یحییٰ بن یحییٰ الحکم کو مواعظ حسنہ کیا کرتا تھا۔ ابن رشد، ابن زیدون، ابن حزم، ابن عمار ایسے کمال فن رموز عالم پر موشگافیاں کیا کرتے تھے، اور اذان تو کیا اس کی یادداشت عید کی 2 رکعت نماز ادا کرتے وقت بھی ساتھ چھوڑ دیتی تھی۔ اس کا بدن ہمیشہ ایک شوکتے ہوئے بیت کی آمد کا منتظر رہتا، کہیں وہ امام مسجد میرے پیچھے پیچھے تو نہیں چلا آیا تھا۔ میں نے پہلے ارد گرد دیکھ کر اطمینان کر لیا کہ میں مسجد قرطبہ میں ہی کھڑا ہوں، آج سے 24 برس پیشتر مسجد تاج شاہ میں تو نہیں ہوں، اور پھر آہستہ سے جواب دیا، سوری مجھے اذان یاد نہیں۔ اور تم مور ہو؟ پادری کا پوپلا منہ حیرت سے لٹکا اور کسی کھوپڑی کے جبڑے کی طرح کھل گیا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ تو سنو۔ اس نے سلیب کو چوما اور پھر ہونٹوں کے گرد ہتھیلیوں کا حالہ بنا کر انتہائی عقیدت سے بلند آواز میں پکارنے لگا، آ آ۔ آواز محراب کے اندر پتھر میں کھدے نیم دائروں سے ٹکرائی۔ کوثر نے اس آ آ کو 2 چند کر کے کماندار خطوط پر پھیلا دیا۔ پادری کا منہ پوری طرح کھل گیا۔ وے ماریا۔ چھت کی پیالہ نما گہرائیوں میں ڈوب کر آوے ماریا کے الفاظ نیچے اترے اور محراب میں سے نکل کر مسجد کے 1093 ستونوں کے گرد منڈلاتے ہوئے پوری عمارت میں گونجنے لگے، آوے ماریا، آوے ماریا۔ جب بنو امیہ کا آخری تاجدار مروان مصر کے گاؤں میں تنہا منہ میں اپنی سفید ریچھ دبائے عباسی سپاہیوں کی تلواروں کو اپنے عمر رسیدہ بدن پر روک رہا تھا تو اس کا 20 سالہ پوتا عبد الرحمن دریائے فرات اور کوہ اطلس کے درمیان ایک مفرور ملزم کی مانند عباسیوں کے سیاہ پرچموں کے سائے اور ان کے پرشوق خنجروں سے ہراساں کسی ایسی پناہ گاہ کی تلاش میں سرگرداں تھا جہاں وہ اس خونی طوفان کے تھم جانے تک روپوش رہ سکے۔ 5 سال کی صحرا نوردی کے بعد آبلا پا عبد الرحمن افریقہ پہنچا، جہاں اس کی ماں کے رشتہ دار بربر قبیلے نے اسے اپنی امان میں لے لیا۔ عبد الرحمن کی عقاب نظروں نے دیکھ لیا تھا کہ سمندر پار کا اندلس اس کے لیے بنو امیہ کی کھوئی ہوئی سلطنت کا نعم البدل ثابت ہو سکتا ہے۔
وہ چند بربر قبیلوں اور اپنے غلام بدر کے ہمراہ اندلس کے ساحل پر اترا اور فرما روائے اندلس یوسف الفہری کو ایسی شکست فوج دی کہ اس کے بعد اسپانیہ کے جس حصے میں بھی نیزے پر بندھا عبد الرحمن کا سبز امامہ پرچم کی صورت میں افق پر ابھرتا، وہاں کے تاجدار قریش کے اس عقاب کے جھپٹنے سے پیشتر ہی میدان چھوڑ کر فرار ہو جاتے۔ دراز قد اکیرے بدن کا مالک عبد الرحمن، جس کے ماتھے پر ہمیشہ سرخ بالوں کی 2 لٹیں کھیلتی رہتی تھیں، پورے اسپانیہ کو زیر کر کے فنون لطیفہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی حسین ترین یاد دمشق میں واقع شاہی باغ رصافہ تھا، جہاں وہ بچپن میں اپنے دادا حشام کے کندھوں پر سوار ہو کر سیر کیا کرتا تھا۔ نئے اموی دارالسلطنت کی مضافات میں اسی نمونے پر رصافہ قرطبہ کی تعمیر ہوئی۔ یہیں پر عبد الرحمن نے اپنے ہاتھوں سے اندلس میں پہلا کھجور کا درخت لگایا۔ اپنے کھوئے ہوئے دمشق کی علامت اس صحرائی درخت کو دیکھ کر اس نے وطن سے دوری کی کسک کو جن اشعار میں ڈالا وہ آج بھی زبان زد عام ہے۔ رصافہ کی تعمیر سے بھی قرطبہ دمشق کی ہم پلہ نہ ہو سکا کہ دنیا کے اس قدیم ترین شہر میں ایک ایسی عمارت کھڑی تھی جس کی میناروں اور گنبدوں کی محبت امیر عبد الرحمن الداخل کے اموی خون میں دوڑ رہی تھی۔ اس کے اسلاف کی یادگار مسجد امیہ قرطبہ شہر کے درمیان وادی الکبیر کے کنارے ایک قطع زمین تھا، جس کے سینے پر زمانے نے ہمیشہ ایسے دور و دیوار بلند دیکھے جنہیں انسان نے ان دیکھی قوتوں کی عبادت کے لیے وقف کیا۔ سب سے پہلے کوتی مندر تعمیر ہوا۔ اسپانیہ پر رومیوں کا غلبہ ہوا تو یہاں رومی معبد بنایا گیا۔ عیسائیت کی آمد پر اس کی جگہ کلیسا سینٹ ونسنٹ کی عمارت کھڑی کر دی گئی۔ عبد الرحمن نے 1,00,000 درہم کے عوض یہ قطع زمین عیسائیوں سے حاصل کیا اور مسجد امیہ دمشق کے مطابق نقشہ بنوا کر 756 عیسوی میں خود اپنے ہاتھوں سے مسجد قرطبہ کی بنیاد رکھی۔ تعمیر کی ذاتی دیکھ بھال کی غرض سے وہ رصافہ کے کھجوروں کے درختوں سے جدا ہو کر قریبی القصر میں آ ٹھہرا اور روزانہ 2 گھنٹے عام مزدوروں کی طرح مسجد کی تعمیر کے لیے اینٹیں اور گارا اپنی پشت پر ڈھوتا۔ اگرچہ مسجد ابھی تک مکمل نہ ہوئی تھی، ہر طرف ملبے کے ڈھیر تھے، پلستر گیلا تھا، نقش و نگار میں رنگ آمیزی باقی تھی کہ عبد الرحمن کے دل میں اس خیال کی جڑیں پھیلنے لگیں کہ اس کا رشتہ حیات منقطع ہونے کو ہے۔ چنانچہ حکم افتتاح جاری ہوا، ملبہ کے ڈھیروں کو پردوں سے چھپایا گیا، نامکمل فرش پر قالین بچھائے گئے، سفید تفقان، سفید عبا اور سفید امامہ میں ملبوس سرخ بالوں والے عبد الرحمن نے اسی محراب میں کھڑے ہو کر خطبہ و نماز کی ادائیگی کر کے مسجد قرطبہ کے باقاعدہ افتتاح کی سعادت حاصل کی۔ اس کے چند روز بعد ماروا کے شہر میں عبد الرحمن وفات پا گیا۔ مسجد قرطبہ میں اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ مسجد کی مزید توسیع مختلف ادوار میں ہوئی۔ حشام اول نے مینار تعمیر کروایا، عبد الرحمن دوئم نے محرابوں کی قطاروں کو 2 چند کروایا، الحکم نے 35,000 درہم کی لاگت سے ممبر و مقصورہ تیار کروایا۔ آخر میں سب سے بڑا اضافہ المنصور کے زمانے میں ہوا، جبکہ مسجد کی وسعت 4 گنا کر دی گئی۔ 550 برس تک اس محراب سے اللہ اکبر کی آواز اس بے مثال حرم پاک میں گونجتی رہی، جہاں اس وقت میرے سامنے ایک پادری منہ کھولے آوے ماریا کی صدائیں بلند کر رہا تھا۔ اسی متبرک مقام پر وہ خون آلود قرآن مجید رکھا ہوا تھا جس کی تلاوت کے دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ یہیں کھڑے ہو کر قاضی المنظر نے امیر اندلس کو محض اس غفلت پر کہ اس نے نماز جمعہ مسجد قرطبہ کے بجائے اپنے محل میں ادا کی تھی، سب کے سامنے خطبہ عام میں اتنی سخت تنبیہ کی کہ امیر اندلس کا چہرہ شرم و ندامت سے سرخ ہو گیا۔ تاریخ دان المکری نے مسجد قرطبہ کے طرز تعمیر اور حسن کے بارے میں پوری کتاب تصنیف کی۔ آوے ماریا، آوے ماریا، پادری کی رکت آمیز آواز محراب میں ایک بوڑھے گدھ کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ زمانے کے ریٹ کی ماحل ہمیشہ حرکت میں رہتی ہے، اس پر بندے خالی آب خورے عمیق کنویں کے تازہ پانی سے لبالب بھر کر روشنی کی جانب مائل بسفر ہوتے ہیں اور پھر خود بخود ماحل کی حرکت سے بے اختیار ہو کر جھکتے جھکتے اپنا اثاثہ کھو کر پھر خالی ہو جاتے ہیں۔ 1236 عیسوی میں مسلمانوں کی عظمت کا رواں پانی آب خوروں سے خالی ہو گیا، قرطبہ عیسائیوں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ مسجد کے چند ستون اکھاڑ کر بیچ میں حضرت مریم کا مجسمہ نصب کر دیا گیا۔ یہ صورتحال 1520 عیسوی تک قائم رہی اور مسجد کسی حد تک اصلی حالت میں موجود رہی۔ پھر قرطبہ کے چند پادریوں نے کارلوس پنجم کو قائل کر لیا کہ کیتھولک اسپانیہ کے وسط میں مسلمانوں کا ایک معبد عیسائیت کی توہین ہے، اس لیے اسے مسمار کر کے یہاں ایک عظیم الشان کلیسا تعمیر کیا جائے۔ کارلوس نے، جسے مسجد قرطبہ دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، اجازت دے دی۔
چنانچہ مسجد کے کلب کو پھوڑا گیا، سینکڑوں ستون اکھاڑ دیے گئے، چھت کو ادھیڑ دیا گیا۔ مسجد کا صرف وہی حصہ محفوظ رہا جو کلیسا کے نقشے میں شامل نہ تھا۔ خوبصورتی کی اس لاش پر انہوں نے اپنے کلیسا کی دیواریں اٹھائیں۔ ایک کرخت اور اونچی عمارت نے گرد پھیلے ہوئے ہجوم نخیل کو باد سموم کی طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کنول کا جنگل مرجھا گیا۔ کارلوس جب اپنے معماروں کا عظیم کارنامہ دیکھنے کے لیے اندر داخل ہوا تو مسجد کے نازک ستونوں کے درمیان دیوزاد بھدا کلیسا دیکھ کر انتہائی پشیمان ہوا۔ اس نے رسم افتتاح ادا کرنے سے انکار کرتے ہوئے پادریوں سے کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم کیا کرنے والے ہو تو تم یہ کبھی نہ کر پاتے، کیونکہ جو کچھ تم نے یہاں بنایا ہے وہ کہیں بھی تعمیر کیا جا سکتا تھا، اور جو کچھ تم نے تباہ کر دیا ہے وہ روئے زمین پر کہیں بھی دیکھا نہیں جا سکتا۔ جیمز مشنر اس کلیسا کو عظیم بدصورتی کہنے پر مجبور ہو گیا۔ ہٹن اسے ایک ناقابل تلافی جرم قرار دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ گندا کلیسا ایک ناقابل یقین پاگل پن کا مظہر ہے، خود نمائی دکھاوٹ اور بازاری پن کا مظاہرہ، ایک ایسی ظالمانہ قربانی جو پادریوں نے اپنی مذہبی ہوس کی بھینٹ چڑھا دی۔ یہ عمارت کلیسا سے زیادہ ایک کعبہ خانہ لگتی ہے۔ آوے ماریا، آوے ماریا، اول و آخر فنا، ماریا فنا فنا فنا، صدا محراب میں یوں پھڑپڑا رہی تھی جیسے کسی تند خو عقاب کے گھونسلے میں ایک حیرت زدہ چڑیا داخل ہو جائے۔ سلطان محمد فاتح بازنطینیوں کو شکست دے کر عیسائیت کے سب سے بڑے معبد سانتا صوفیہ کو مسجد میں بدل دیتا ہے، اور آوے ماریا کے بجائے اس کے گنبد سے اللہ اکبر کی صدا ٹکراتی ہے۔ مسلمان دمشق میں داخل ہو کر کلیسا اعظم کے نصف حصے کو مسجد قرطبہ قرار دے دیتے ہیں۔ کچھ اسی طرح مسجد قرطبہ میں اب اللہ اکبر کے بجائے آوے ماریا کی صدائیں تاریخ کے عروج و زوال کا ایک ایسا لازمی حصہ ہیں جس پر انسانی جذبات کو کوئی اختیار نہیں۔ آب خورے ہمیشہ پانی سے بھرے نہیں رہتے، ایک مرتبہ ماہل کا چکر مکمل ہو جائے تو انہیں تہی دامن ہونا ہی پڑتا ہے۔ اول اللہ اکبر و آخر آوے ماریا فنا۔ محراب کے ملگجے اندھیرے میں خوابیدہ پچیکاری کے پتھر یکدم ستاروں کی طرح چمکے، چھت اور محرابوں کے دامن میں مخفی کمکمے ایک ایک کر کے یوں روشن ہونے لگے جیسے گھنے جنگلوں میں سورج کی پہلی کرن تیرتی چلی جاتی ہے۔ لکڑی کا پھاٹک کھلا اور سیاحوں کا پہلا ریلا کیمروں اور سیاحتی کتب سے لدا پھندا مسجد کے اندر داخل ہوا۔ بھیڑوں کے اس گلے کا چرواہا گائیڈ ایک ستون پر ہاتھ رکھ کر بے دھیانی سے تاریخی تفاصیل بیان کرنے لگا، جیسے چوتھی جماعت کا بچہ بلا سوچے سمجھے لہک لہک کر کوئی پہاڑا سناتا چلا جاتا ہے۔ پادری نے خاموش ہو کر پیچھے دیکھا اور اس کے ماتھے پر ناگواری لکیروں کی صورت میں بچھ گئی۔ ان سیاحوں کی آمد سے تقدس کا وہ بندھن ٹوٹ گیا جس نے ہم دونوں کو مختلف مذاہب سے متعلق ہونے کے باوجود اس عمارت سے یکساں جذباتی شدت کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ اس نے میرے گمسم چہرے پر شکایت آمیز نظریں بچھائیں اور حسب عادت میرے سینے پر سلیب لاد کر آہستہ آہستہ چلتا مسجد سے باہر نکل گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔